کربلا کے واقعات نیکی اور بدی کے تصادم کی عکاسی کرتے ہیں۔ حسین ایک انقلابی شخص، ایک صالح انسان، امت مسلمہ کے امام تھے۔ اپنے نانا پیغمبر محمد کے نمائندے کے طور پر امام حسین کی بنیادی فکر اسلام کی حفاظت اور ساتھی مسلمانوں کی رہنمائی تھی۔ دوسری طرف حکمرانوں یزید کی قائم رہنے والی طاقت کا انحصار صرف تلوار کے زور پر تھا۔ انہوں نے تمام ممکنہ ناجائز طریقوں سے بھی مسلم سلطنت پر حکومت کرنے کے لیے وحشیانہ طاقت کا استعمال کیا۔ معاویہ کی موت کے بعد 30 سال کا یزید اپنے آپ کو لوگوں پر مسلط کرنے اور خلیفہ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے تو لوگوں نے آپ کو پیغمبر اکرم اور امت اسلامیہ کا نمائندہ ماننے سے انکار کیا، لیکن یزید لوگوں سے ان کے احسانات کے لیے مسجدوں میں آیا۔ یزید نے اپنے جائز حکمران کے طور پر لوگوں کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے رشوت، جبر، دباؤ، دھمکیاں اور طاقت جیسے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کیے تھے۔ بہت سے لوگ پریشان تھے، ان کی زندگیوں اور معاش کے لیے خطرہ بہت زیادہ خطرناک تھا، اس لیے انہوں نے ناخوشی اور ہچکچاہٹ کے ساتھ ہار مان لی۔ لیکن امام حسین اور ان کے اہل خانہ نے ہار نہیں مانی۔ پیغمبر اسلام کے حقیقی نمائندے کے طور پر حسین نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی دھمکی آمیز فوجی طاقت کے باوجود امام اپنے عزم پر ثابت قدم رہے اور بنی امیہ کے حکام کو چیلنج کرنے کا انتخاب کیا۔ یزید نے مدینہ پر اپنے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ وہ امام حسین کی وفاداری کا مطالبہ کرے، ورنہ انکار پر ان کا سر قلم کر دے۔ ولید نے اس مقصد کے لیے حسین کو ایک میٹنگ میں مدعو کیا۔ امام حسین نے ملاقات میں اس کی بات نہ مانی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب حسین مکہ پہنچے تو انہیں کوفہ سے 12,000 خطوط موصول ہوئے، جن میں ان سے کوفہ جا کر ان کا قائد بننے اور خلیفہ بننے کی تاکید کی گئی تھی۔ امام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو عراق کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوفہ بھیجا۔ اسی دوران یزید نے مکہ میں مخبروں اور خفیہ ایجنٹوں کا جال پھیلا دیا تاکہ امام کو زیارت کے دوران قتل کر سکیں۔ امام نے جاسوسوں کے بارے میں جان لیا اور مکہ کے حالات کا بغور جائزہ لیا۔ امام حسین جانتے تھے کہ یزید کو اسلامی اقدار اور تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی ظالم حکومت کو نافذ کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ یزید جیسے دھوکے باز کی بیعت کرنا یقیناً اسلام کو بہت زیادہ خطرے میں ڈال دے گا۔ اس لیے اپنے یزید اور اس کی فوجوں سے تصادم کی تیاری کے لیے مکہ چھوڑ کر کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ بہت سے دوستوں اور رشتہ داروں نے امام حسین سے کوفہ نہ جانے کی تاکید کی، لیکن اپنے جانے پر اصرار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ ایک لمبے قافلے میں چھلکتی ہوئی گرمی میں سفر کے ابتدائی مرحلے میں قافلہ الصفا نامی جگہ پر ایک مشہور شاعر الفرازدق سے ملا۔ فرزدق نے امام کو مشورہ دیا کہ کوفہ نہ جائیں کیونکہ لوگوں کے دل ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن ان کی تلواریں ان کے خلاف ہوں گی۔ لیکن امام نے سفر جاری رکھا اور انہیں اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کا پہلا خط بشارت کے ساتھ ملا۔ خط میں اشارہ کیا گیا کہ لوگ کوفہ میں امام کے استقبال کے لیے تیار ہیں اور ان کی قیادت کے منتظر ہیں۔ امام حسین نے فیصلہ کیا کہ ایک اور قاصد کو کوفہ بھیجیں۔ قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ بہت دن گزر گئے لیکن امام کو مسلم ابن عقیل کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل مختار ثقفی اور ہانی ابن عروہ کی مدد سے امام کے حامیوں سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اجتماعات زور پکڑنے لگے۔ یزید کو اپنے جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے کوفہ میں مسلمانوں کی کامیابیوں کا علم ہوا۔
اس نے ظالم عبید اللہ ابن زیاد کو نعمان ابن البشیر کی جگہ کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ اسی اثنا میں جب امام حسین کا قافلہ اپنی منزل کوفہ کے قریب پہنچ کر زوب اللہ نامی مقام پر پہنچا تو امام حسین کو غیر متوقع طور پر چونکا دینے والی خبر موصول ہوئی۔ چونکا دینے والی خبر مسلم ابن عقیل اور اس کو پناہ دینے والے ہانی کے ابن عروہ کے بارے میں تھی۔ دونوں کو گورنر ابن زیاد نے گرفتار کر کے ان کا سر قلم کر دیا تھا۔ مختار کو بھی ابن زیاد نے گرفتار کر کے قید کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور انہیں اس بری خبر سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ہمیں چھوڑنا پسند کریں وہ آزادانہ اور بغیر کسی جرم کے کریں۔ خوفزدہ ہو کر کچھ ساتھی قافلہ سے نکل گئے۔ امام حسین نے قریبی ساتھیوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ سفر جاری رکھا یہاں تک کہ دشمن کی نمائندگی کرنے والے حر الرحی کی قیادت میں 1000 سواروں سے آمنے سامنے ہوئے۔ دشمن کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے کیمپوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ امام نے دشمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو کوفہ جانے کے اسباب کی وضاحت کی کہ یہ لوگوں کی دعوت کے جواب میں ہے، حتیٰ کہ اپنے انہیں کوفہ سے موصول ہونے والے خطوط کا ایک تھیلا بھی دکھایا۔ حر نے کہا کہ وہ اور اس کے آدمی ان خطوط کے مصنف نہیں تھے۔ امام نے انہیں بتایا کہ اگر وہ سفر میں آگے بڑھنا پسند نہیں کرتے تو وہ حجاز واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ حر نے جواب دیا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں یہاں تک کہ ہم آپ کو گورنر ابن زیاد کے پاس لے جائیں، اور امام کو مشورہ دیا کہ کسی ایسے مقام کی طرف جائیں جو نہ کوفہ ہو اور نہ مدینہ۔ امام حسین نے اس تجویز کو مناسب سمجھا اور قافلہ کو کوفہ سے ہٹا دیا۔ حر اور اس کی فوج نے امام کے متوازی مارچ کیا۔ دونوں فریق نینوا نامی گاؤں میں پہنچے جہاں ابن زیاد کے قاصد نے حر کو پیغام دیا۔ پیغام میں لکھا تھا، حسین کو رکنے پر مجبور کر دو، لیکن اسے کسی ایسی جگہ پر روک دو جہاں نہ پودے ہوں نہ پانی۔ حر نے خط کا مواد امام حسین کو پہنچایا۔ امام، ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں نے بے دلی کے ساتھ اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک اور دشمن قوت نے ان کی نقل و حرکت کو روکا اور انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ جب امام حسین کو معلوم ہوا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ منزل پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا پڑاؤ قائم کرنے کا حکم دیا۔ وہ دن 2 محرم 61 ہجری کا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس کی فوج امام کے کیمپ کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، گورنر ابن زیاد نے کربلا میں اضافی فوجی دستے بھیجے اور عمر ابن سعد کو انچارج مقرر کیا۔ امام حسین نے عمر بن سعد کے ساتھ مکالمہ شروع کیا اور انہیں محاصرہ ختم کرنے پر آمادہ کیا تاکہ امام اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے ساتھ عراق سے نکل جائیں۔ عمر بن سعد نے امام کی تجویز کو پسند کیا اور گورنر ابن زیاد کو پیغام بھیجا اور امام حسین کے ساتھ مذاکرات کے نتائج سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے بھی امام کی تجویز کو قابل قبول پایا، تاہم سرکاری طور پر اس پر اتفاق کرنے سے پہلے شمر بن ذوالجوشان نے اس کی سخت مخالفت کی۔ اس کے نتیجے میں زیاد نے عمر بن سعد کو ایک خط لکھا جس میں اسے حکم دیا گیا کہ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں جائیں یا فوج کے کمانڈر کے فرائض سے سبکدوش ہو جائیں، اور شمر نہ صرف اس کی جگہ لے لے بلکہ ابن سعد کے سر کو کوفہ بھیجے۔ عمر بن سعد کو خط ملا۔ اس کے نتائج پر غور کرنے کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ محرم کے 7ویں دن اس نے اپنی فوجیں کیمپ کے قریب منتقل کی اور حسینی کیمپ کو گھیرنے لگا۔ ابن سعد نے کیمپ کے چاروں طرف ناکہ بندی کر دی تاکہ اسے دریائے فرات تک رسائی سے روکا جا سکے
اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے اسے پانی سے محروم رکھا جا سکے۔ 2 دن بعد 9 محرم الحرام کو دشمن کے فوجی دستے امام حسین علیہ السلام کے کیمپ میں گھس گئے۔ امام نے اپنے بھائی عباس سے کہا کہ وہ ابن سعد سے بات کریں اور جارحیت کو 1 رات تک مؤخر کرنے کی درخواست کرے۔ عمر بن سعد نے مطالبہ مان لیا۔ اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ جارحیت کو اگلی صبح تک مؤخر کر دیں۔ امام حسین اور ان کے صالح ساتھیوں نے وہ رات عبادت میں گزاری۔ رات کے وقت امام نے ساتھیوں سے فرمایا، دشمن کو میرے علاوہ کسی سے دلچسپی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اب میں سے ہر ایک کو واپس جانے کی اجازت دینے میں بہت خوشی ہوگی، اور میں اب کو ایسا کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ تمام ساتھیوں نے جواب میں چیخ کر کہا، خدا کی قسم، کبھی نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ رہیں گے یا آپ کے ساتھ مریں گے۔ آخر کار کربلا کی سرزمین پر یوم عاشور طلوع ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب جہاد پورے عروج پر ہوگا، خون بہایا جائے گا، 72 معصوم جانیں قربان ہوں گی اور اسلام اور امت کو بچانے کے لیے فیصلہ کن جنگ جیتی جائے گی۔ دشمن کی طرف سے پانی کی سپلائی منقطع ہوئے چند دن ہوئے تھے۔ بچے پانی کے لیے رو رہے تھے، عورتیں پانی کے لیے ترس رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزند زین العابدین بخار سے بیمار تھے۔ پیاس کی برداشت بہت تکلیف دہ تھی، اور اس کے باوجود کیمپ کے کسی ایک فرد نے بھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی امام حسین کے مشن پر سوال اٹھایا۔ ہر رکن نے دل و جان سے امام کی حمایت کی۔ اگلی صبح امام حسین کیمپ سے باہر نکلے اور دیکھا کہ عمر بن سعد اپنی فوج کو جنگ شروع کرنے کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ اپنے فوج کی طرف دیکھا، اس میں سمجھوتے کی کوئی علامت نہیں دکھائی دی۔ اس سے پہلے کہ اصل جنگ شروع ہوتی، دشمن فورس کے سابق کمانڈر ہر نے اپنے ضمیر کو شدید ہلچل میں محسوس کیا۔ وہ ہنگامہ خیز تھا۔ حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہی وہ اچانک عمر بن سعد کے کیمپ سے 2 دیگر کے ساتھ الگ ہو گیا۔ وہ امام حسین کے کیمپ میں شامل ہونے کے لیے دوڑ پڑے۔ ہر کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، اس کا دماغ ایک اذیت ناک تناؤ سے آزاد ہو گیا۔ ہر کے انحراف نے عمر بن سعد کو بہت پریشان کیا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے بھی ایسا ہی کرے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے جنگ کے آغاز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوا میں تیر پھینکا۔ یہ ایک تباہی اور المناک واقعے کا آغاز تھا جس کے ہونے کا حضرت معاویہ نے تصور کیا تھا۔ امام حسین کے حامیوں نے سب سے پہلے لڑنے پر اصرار کیا، اس لیے انہوں نے دشمن کے حملے کا خمیازہ اٹھایا۔ لڑائی شدید تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں امام کے حامیوں نے دشمن کے جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔ اس سے دشمن کی فوج میں خوف اور الجھن پیدا ہو گئی۔ حسین کے 72 دشمن کے 5000 کے مقابلے میں دفاع پر تھے۔ اتنے پریشان اور گھبرا کر دشمن کے سپہ سالار نے اپنی فوج کو نہ صرف امام کے خیموں کو آگ لگانے کا حکم دیا، جو زیادہ تر خوفزدہ خواتین اور بچوں کے قبضے میں تھے، بلکہ ساتھ ہی اپنے جنگجوؤں کو مزید فوج کے ساتھ مزید تقویت دی، کیونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ امام حسین کے سپاہی یک کے بعد دیگرے گرتے چلے گئے اور شہادت پاتے گئے۔ امام حسین نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے لڑائی روک دی۔ اس وقت تک جو لوگ رہ گئے تھے وہ بنیادی طور پر ان کے خاندان کے لوگ اور چند حامی تھے۔ انہوں نے مل کر نماز ادا کی۔ 2 حامی نماز پڑھنے والوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ دشمن ساکت کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو محافظوں میں سے ایک مر گیا، اس کی پیٹھ میں 17 تیر تھے۔ حسین کے بیٹے علی اکبر نے لڑنے کی اجازت حاصل کی اور دشمن کی طرف لپکے۔ اپنے انہیں شدید لڑائی میں مشغول کیا، ان پر گرج کی طرح گرے، متعدد جنگجوؤں کو مار ڈالا۔
وہ دشمن کے اندر گہرائی تک آگے بڑھتے رہے۔ دشمن تعداد میں غالب تھا، اس نے آپ کو تلواروں اور نیزوں سے کاٹ ڈالا۔ امام حسین علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے اور زخمی جسم کو اٹھا کر خوفزدہ کیمپ میں لے آئے۔ اس کی بہن اور کیمپ میں موجود دیگر لوگ جائے وقوع پر خوفزدہ اور حیران رہ گئے۔ عباس اور امام حسین کے 5 دوسرے بھائی جنگ کے لیے گئے۔ انہوں نے دشمن کو ایک شدید لڑائی میں بھی شامل کیا، تقریباً ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ عباس پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے دریا کی طرف گئے۔ جب وہ اپنے گھوڑے پر پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو دشمن کے ایک بڑے گروہ نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ آپ نے جتنی بھی کوشش کی عباس پانی کو نہ بچا سکے، وہ اپنی آخری سانس لینے کے لیے اپنے گھوڑے سے گر پڑے۔ دوپہر تک 70 بہادر لوگ اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ سب نے اعصاب شکن حالات، شدید پیاس، پانی کی کمی، تھکاوٹ اور اس اذیت ناک احساس کے ساتھ جنگ کی تھی کہ بعد میں رسول اللہ کے خاندان کا کیا ہوگا۔ حسین نے یہ سب کچھ برداشت کیا کیونکہ اپنے تمام پیاروں کو بچوں سمیت بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ باقی رہ گئے صرف امام حسین علیہ السلام، جن کو دشمن کا مقابلہ کرنا تھا۔ اسی وقت امام حسین نے اپنے بچے کو پیاس کی وجہ سے مسلسل روتے ہوئے سنا۔ امام حسین کی اپنے خاندان سے محبت بے حد تھی، خاص طور پر ایک مصیبت زدہ بچے کے لیے۔ اس نے 6 ماہ کے بچے کو، اپنے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو اپنی بانہوں میں پکڑا اور دشمن کے جنگجوؤں سے بچے کے لیے پانی کی اپیل کی۔ امام نے ان کے ضمیر کو بیدار کرنا اور ان کے انسانی جذبات کو ابھارنا چاہا، لیکن پتھر دل دشمن نے پانی دینے کے بجائے اس دردناک بچے کی طرف تیر چلا کر اسے فوراً شہید کر دیا۔ امام حسین حیران رہ گئے، اپنے درد کی ایک ناقابل برداشت لہر محسوس کی۔ آپ کی بانہوں میں بچے کی نظر بہت تکلیف دہ تھی۔ آپ نے اپنی ہتھیلی کو بچے کے خون سے بھرا اور اللہ عز و جل سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اے میرے رب، میری تسلی یہ ہے کہ تو اپنی شان میں گواہ ہے کہ میں کس مصیبت سے گزر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اکیلے تھے، ہزاروں کے مقابلے میں ایک آدمی۔ ان سے بہادری سے لڑے اور لڑتے رہے۔ اس عمل میں بہت سے زخم آئے۔ دشمن کے ہزاروں جنگجو آپ کو گھیرے ہوئے تھے، لیکن کسی میں اس کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب شمر نے حملہ کرنے کے لیے چیخ ماری اور پھر چیخ مار کر دھمکی دی، اور جواب میں انہوں نے اجتماعی حملہ کیا اور ایک تلوار امام حسین کی بائیں کلائی پر جا لگی اور آپ کے بائیں ہاتھ کو گہرا کر دیا۔ خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ ایک اور تلوار جلد ہی آنے والی تھی اور اس نے آپ کی کمر کے اوپری حصے کو مارا۔ امام حسین زمین پر گرتے ہی بے حس ہو گئے، بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ وہ صدمے کے قریب تھے، حالانکہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے تلوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ پھر آپ کو جان لیوا دھچکا لگا۔ یہ وہ مقام تھا کہ شمر آگے بڑھا اور امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس سر کو رسول اللہ اکثر چوما کرتے تھے۔ شمر اور دوسرے لوگوں میں نیزے کی نوک پر اسے 600 میل دور یزید تک پہنچانے کی ہمت تھی۔ عمر بن سعد نے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ امام حسین اور دیگر تمام شہیدوں کے جسموں کو روند ڈالیں اور ان کی مزید بگاڑ دیں۔ 3 دن تک شہداء کی لاشیں صحرائے کربلا میں پڑی رہیں۔ اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے، جو میدان جنگ سے زیادہ دور نہیں تھے، ان کی تدفین میں مدد کی۔ عمر بن سعد اور اس کی فوجیں عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر روہے میں ڈال کر اونٹوں پر بٹھا کر کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جلوس میں سب سے آگے امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیروکار نیزوں کی نوک پر تھے۔
منظر بھیانک بھی تھا اور افسوسناک بھی۔ کربلا انسانیت کا بدترین سانحہ ہے۔ اس کے باوجود کربلا میں ہونے والے چونکا دینے والے واقعات ایک طاقتور آتش فشاں کی طرح ثابت ہوئے جس نے مسلمانوں کی بنیاد ہی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے ان کے ہوش و حواس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مخلص مسلمانوں کے لیے کربلا فتح میں بدل گیا۔ یہ المناک واقعہ روشنی کا مینار بن گیا جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو یاد دلایا کہ ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اسلام پر عمل کرے، نتائج سے قطع نظر صحیح کام کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ سانحہ کربلا نے انسانیت کو یہ سبق سکھایا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا اور اس کے لیے موت تک لڑنا ظالموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے زیادہ قابل احترام اور قیمتی ہے، خصوصاً جب اسلام کی بقا خطرے میں ہو۔ عمر بن سعد نے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ امام حسین اور دیگر تمام شہیدوں کے جسموں کو روند ڈالیں اور ان کو مزید بگاڑ دیں۔ 3 دن تک شہداء کی لاشیں صحرائے کربلا میں پڑی رہیں۔ اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے جو میدان جنگ سے زیادہ دور نہیں تھے ان کی تدفین میں مدد کی۔ عمر بن سعد اور اس کی فوجیں عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر روحے میں ڈال کر اونٹوں پر بٹھا کر کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جلوس میں سب سے آگے امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیروکار نیزوں کی نوک پر تھے۔ منظر بھیانک بھی تھا اور افسوسناک بھی۔ کربلا انسانیت کا بدترین سانحہ ہے۔ اس کے باوجود کربلا میں ہونے والے چونکا دینے والے واقعات ایک طاقتور آتش فشاں کی طرح ثابت ہوئے جس نے مسلمانوں کی بنیاد ہی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے ان کے ہوش و حواس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مخلص مسلمانوں کے لیے کربلا فتح میں بدل گیا۔ یہ المناک واقعہ روشنی کا مینار بن گیا جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو یاد دلایا کہ ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اسلام پر عمل کرے، نتائج سے قطع نظر صحیح کام کرے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ سانحہ کربلا نے انسانیت کو یہ سبق سکھایا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا اور اس کے لیے موت تک لڑنا ظالموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے زیادہ قابل احترام اور قیمتی ہے، خصوصاً جب اسلام کی بقا خطرے میں ہو۔